صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین و سامعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالۃ الحقوق کی سیریز میں آج ہم بات کریں گے کان کے حق کے بارے میں. اعضاء و جوارح کے حقوق کے اعتبار سے بھی امام زین العابدین علیہ السلام نے کچھ حق بیان کیے ہیں. میں نے آپ کے سامنے پچھلے ایپیسوڈ میں جس بات کا ذکر کیا تھا وہ تھا زبان کا حق، کہ زبان کے متعلق زبان کا کیا حق ہے. امام نے کس خوبصورتی کے ساتھ ہمارے سامنے اس کی وضاحت کی ہے، اس بات کو پیش کیا ہے. اور آج کے اس ایپیسوڈ میں کان کے حق کے بارے میں آپ کے سامنے بات کو پیش کرنا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں کان کے حق کے بارے میں، ہماری ایئرز جن سے ہم سنتے ہیں، یقیناً آوازیں ہمارے ان کانوں سے ہوتے ہوئے دل تک، دماغ تک پہنچتی ہیں اور اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے. یہ کان جو کہ انسان کے لیے بہت اہم رول پلے کرتے ہیں اس کی زندگی میں، کیونکہ اگر ہم غور کریں اپنی ولادت کے اعتبار سے کہ جب کوئی انسان اپنی اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کے بعد وہ جو یہاں کی مخلوقات ہوتی ہیں دنیا کی، یا جو بھی موجودات ہوتے ہیں، ان سے وہ ناآشنا ہوتا ہے، بے خبر ہوتا ہے، نہیں جانتا. لیکن رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے وہ انہیں پہچاننا شروع کرتا ہے، ان کی شناخت کرنا شروع کرتا ہے، انہیں اس کی معرفت ہونے لگتی ہے، اور اس میں اس کا ساتھ اس کی قوت سامعہ دیتی ہے، سننے کی طاقت دیتی ہے، اس کے کان اس کا ساتھ دیتے ہیں. جب وہ آوازوں کو ایک بچہ سنتا ہے اور دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، رفتہ رفتہ ان آوازوں کے ذریعے وہ چیزوں کو پہچاننا شروع کرتا ہے، اسے چیزوں کی معرفت ہونا شروع ہوتی ہے، لوگوں کو پہچاننے لگتا ہے، مخلوقات کی معرفت اسے ہونے لگتی ہے، ان کی شناخت کرنا اسے آتا ہے. تو یہ کان جو کہ ہمارے لیے بہت اہم رول پلے کرتے ہیں، جن کے ذریعے انسان اس دنیا میں بے خبر اور ناآشنا نہیں بلکہ وہ باخبر ہو پاتا ہے، وہ چیزوں سے آشنا ہو پاتا ہے. ان کے بھی کچھ حقوق ہیں. یقیناً امام زین العابدین علیہ السلام نے رسالۃ الحقوق میں کان کے حق کے بارے میں، ہماری ایئرز کے حق کے بارے میں جو باتیں پیش کی ہیں ان کا ذکر آپ کے سامنے ناظرین کرتی چلوں. امام فرماتے ہیں کان کا حق یہ ہے کہ تم اسے اپنے دل کا راستہ بنانے سے پاک رکھو. ہاں، اسے اس بہترین بات کے لیے دل کا راستہ بناؤ جو تمہارے دل میں پیدا ہو، جو تمہیں بہترین اخلاق سے آراستہ کرے، کیونکہ کان دل کا راستہ ہے. بے شک امام کا یہ جملہ کہ کان دل کا راستہ ہے، جو بھی چیزیں ہم سنتے ہیں کانوں کے ذریعے وہ چیزیں ہمارے دل تک پہنچتی ہیں. کان دل کا راستہ ہے. یقیناً وہ باتیں چاہے وہ اچھی ہوں بری ہوں، جو بھی چیزیں ہم سنتے ہیں تو ان کا ایک اثر پڑتا ہے ہماری لائف پر، ہماری زندگی پر، ہماری دنیا پر، ہمارے آخرت پر، کہ ان چیزوں کو سننے کے بعد جو ہمارا اس کے بعد میں طرز عمل ہوتا ہے، جو ہمارا اس کے بعد میں ریئیکشن ہوتا ہے، جو کچھ ہم اس کے ذریعے سے اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جس طرح سے ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا رول ہمارے کان کا ہوتا ہے. تو اب امام نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ کان کو اپنے دل کا راستہ جو کہ یقیناً ہے، اس کے ذریعے امام کا یہ جملہ بہت ہی پیارا ہے کہ یقیناً جس کے ذریعے امام یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنے دل تک، جو کہ کان دل کا راستہ ہے، اپنے دل تک کے کان کا استعمال کر کے اچھی باتوں کو پہنچاؤ کہ جس کے ذریعے تمہارا اخلاق آراستہ ہو جائے، تمہارا کردار آراستہ ہو جائے. مزید امام فرماتے ہیں کہ بہترین معافی کو کان درک کرتا ہے، کان دل تک خیر یا شر کو پہنچاتا ہے، اور طاقت و قوت صرف خداوند عالم کی ہی ہے. بے شک یہ کان جو کہ ہمیں اچھائی اور شر اور برائی اور تمام چیزیں سننے کے لیے آمادہ کرتے ہیں، اور ہم سنتے ہیں ان کان کے ذریعے سے، لیکن اب انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ کن چیزوں کو سنتا ہے. اگر ہم مختصراً یہ کہیں تو اس بات کو
بالکل واضح طور پر کہ کان کا حق یہ ہے کہ اچھی باتوں کو سنا جائے، جھوٹ ہے، برائیاں ہیں، غیبتیں ہیں، ان سے اپنے کان کو محفوظ رکھا جائے، غلط چیزیں جن سے روکا ہے اسلام نے ان چیزوں سے اپنے کان کو محفوظ کیا جائے۔ بآسانی آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کان کے ذریعے بھلا کیا بہت بڑا اثر ہوگا کہ بھائی ہم تو مجبور ہیں، آوازیں جا رہی ہیں، نہیں، مجبور انسان نہیں۔ اگر کوئی ہم سے کوئی غلط بات کر رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، ہم سننے پر مجبور نہیں ہیں، ہم چاہیں تو اس انسان کو روک سکتے ہیں۔ اگر اسے روکنا پاسبل نہیں ہو تو اس مقام سے انسان ہٹ جائے کہ اسے وہ غیبت سننا نہ پڑے۔ جھوٹ باتیں یا غلط باتیں، کسی کے عیب کو بیان کیا جا رہا ہے، ہم اسی کان سے سنتے ہیں اور پھر وہ باتیں جب دل تک پہنچتی ہیں تو اس انسان کے لیے ایک ہمارے ذہن میں ایک پکچر کریٹ ہوتی ہے، بڑا برا ہے، بڑا غلط ہے۔ تو یہ تمام کام ہمارے کان نے کیا جو دل تک شر کو پہنچائے، لیکن یہی کان جسے ہم نے آمادہ کیا ہے ان چیزوں کو پہنچانے کے لیے، یہ کان تو ہمیں ایک طاقت دے رہا ہے سننے کی، لیکن اس طاقت کو ہم نے غلط راستے میں استعمال کیا ہے، غلط طریقے سے استعمال کیا ہے۔ لہٰذا اس کان کے ذریعے اچھائیاں سننے کی انسان کوشش کریں، اچھی باتیں سنیں، علمی گفتگو سنیں۔ اس کان کے ذریعے جس کا حق ہے کہ علمی گفتگو سن کر کے، اچھی باتوں کو سن کر کے، سچ کو سن کر کے، حق کو سن کر کے اسے اپنے دل تک پہنچائے، اور پھر اس کا اثر اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں انسان دیکھے گا کہ کتنا بڑا اثر اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں ان تمام چیزوں کے ذریعے پڑتا ہے۔ آج اس زمانے میں بہت عام ہے فحش باتیں سننا، جہاں غیبت، برائیاں، جھوٹ، وہیں میوزک وغیرہ سننا کتنا بڑا عذاب ہے۔ بارہا ان حدیثوں کو ہم نے سنا ہے، جانا ہے کہ گانا سننا، میوزک سننا کتنا اس کا عذاب ہے کہ کانوں میں انسان کے عذاب مرنے کے بعد نازل اس انداز سے کیا جائے گا کہ پگھلا ہوا سیسا، میلٹڈ آئرن اس کے کانوں میں پگھلا کر کے ڈالا جائے گا، ایک آئرن نما ایک چیز سیسا کہ جسے میلٹ کیا جائے گا اور کانوں میں دائیں بائیں ڈالا جائے گا، بوجہ یہ کہ اس نے میوزک کو سنا، میوزک کو پسند کیا ہے۔ تو لہٰذا میوزک جو کہ اسلام میں حرام ہے، ہم میوزک کو بڑے چاؤ سے سنتے ہیں، بڑی ہی خوشی کے ساتھ سنتے ہیں، اور زمانے نے ہمیں سمجھا بھی دیا، باطل نے ہمیں سمجھا بھی دیا کہ اس میں تو کوئی شر نہیں، یہ تو دل کی تسلی، دل کے سکون کا باعث ہے۔ لیکن نہیں، جس چیز سے اسلام نے منع کر دیا، جو چیزیں اسلام میں حرام ہیں، وہ چیزیں دل کو کبھی سکون عطا نہیں کر سکتی ہیں۔ لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کان کے ذریعے اچھی باتوں کو سننے کی عادت ڈالے۔ تو امام کا یہ جملہ بے شک ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، یہاں تک کہ اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر جب کان کا ذکر کیا گیا تو دوسرے اعضاء و جوارح سے پہلے کان کو برتری دی گئی ہے، اسے فضیلت اس بات پر دی گئی ہے کہ کان کو زیادہ فضیلت، سننے کی سماعت جو اس کی ہے وہ زیادہ ہے۔ اور اس بات میں بارے میں جو دانشور ہیں اور ماہرین ہیں وہ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو آنکھیں ہوتی ہیں ان کی جتنی طاقت ہے، ان کی جتنی کیپیسٹی ہے دیکھنے کی، ان سے زیادہ پاور کانوں کو سننے کی خداوند عالم نے عطا کی ہے۔ آنکھیں چند کچھ لاکھ رنگوں کو ہی دیکھ سکتی ہیں، لیکن کانوں کی سننے کی سماعت، وہ بہت سی آوازوں کو کان سنتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے دل تک وہ چیزیں پہنچتی ہیں۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو سنے کہ جو اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، اس کے اعمال کو بہتر بنا سکیں۔ اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں کہ کان کے بارے میں کہ کتنی اسے برتری دی گئی ہے، اس کے متعلق میں ایک سورہ کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 23 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے خدا وہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں کان، آنکھ اور دل عطا کیے، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ تینوں چیزیں جہاں خداوند عالم نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کی ہیں، کان، آنکھ اور دل، اس میں سب سے پہلے کان کو برتری حاصل ہے کہ اس کے ذریعے انسان کے دل تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ ہموار ہوتا ہے باتوں کے، تو لہٰذا اس بات کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ اس طرح سے بہت سی آیتیں ہیں قرآن مجید کی جس میں کان کو دیگر اعضاء و جوارح پر برتری حاصل ہے۔ مختصراً یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم مولا امیر کے جملے کی طرف غور کریں تو امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے
کہ اے سوال کرنے والے پہلے تم سنو، پھر اسے سمجھو، پھر یقین پیدا کرو، اس کے بعد اس پر عمل کرو۔ امام نے بھی جو یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے اس میں امام نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پہلے سنو، پھر سمجھو، پھر یقین پیدا کرو، یعنی سب سے پہلے انسان سنتا ہے، پھر اسے جو چیزیں اس نے سنی ہیں پہلے اسے سمجھنے کی کوشش کرے، جو سن رہا ہے پہلے اسے سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے بعد یقین کی منزل پر آئے، اس کے بعد یقین پیدا کرے، اور اس کے بعد جب یقین ہو جائے تب عمل کے میدان میں آئے۔ یعنی یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو سلسلہ چل رہا ہے، مولا کائنات نے اسے بڑی ہی پیارے انداز میں پیش کر دیا کہ جو بھی عمل کے میدان تک آنا چاہتا ہے تو وہ چیزیں کان سے ہوتے ہوئے سفر شروع کرتی ہیں کہ انسان پہلے سنے، پھر اسے سمجھے، اور سمجھ کر کے یقین پیدا کرے کہ ہاں اگر جو اس نے سنا ہے اسے سمجھا ہے کہ واقعاً یہ چیز اس طرح سے ہے، کیا واقعاً اس میں یہ حقیقت ہے، واقعاً یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ جب یقین پیدا ہو جائے اس کے بعد اس چیز پر عمل کرے، یعنی یہ سلسلہ کان سے ہوتا ہوا عمل کے میدان تک آتا ہے۔ تو لہٰذا کان کا بھی حق امام نے ہمارے لیے واضح کیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے رسالۃ الحقوق میں کان کا حق بیان کیا ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کان کو بہترین چیزوں کا عادی بنائے، بہترین باتیں سنیں، اچھائی سنیں، سچ سنیں، تلاوت قرآن مجید سنیں، اپنے کانوں سے علمی گفتگو سنیں، اور پھر اسے اپنے دل تک پہنچا کر کے اپنے وجود میں لے کر کے آئے، اپنے کردار کو اس کے ذریعے سے سنوارے۔ غلط باتیں، فحش باتیں، جھوٹ باتیں، برائیاں، غیبتیں، گانا، میوزک وغیرہ، ان سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ اگر آج ہم ان باتوں میں غفلت برتتے رہے تو آگے چل کر کے ہمارے لیے وہ عذاب منتظر ہو کہ کانوں میں اس طرح سے عذاب نازل کیا جائے۔ خدا نہ کرے کہ ایسا معاملہ ہو، لہٰذا ہمیں اپنے کانوں کو اس کا حق دینا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے، اور اسے اچھی باتیں اپنے کانوں تک پہنچانی ہے تاکہ وہ ہمارے دل میں اترتی ہوئی ہمارے وجود سے ظاہر ہو جائیں۔ خداوند عالم ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔